الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور نبی رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھمب نیل میں دیکھ لیا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسے بچے کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس نے صرف 30 دن کے اندر پورے کا پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، سارے کا سارا قرآن پاک اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اس بچے کا تعلق ہندوستان کے ایک نہایت ہی علمی اور دینی گھرانے سے تھا۔ یہ بچہ چھوٹی سی عمر میں تھا، چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا تو بچہ بھی بچپن سے ہی دین کی طرف راغب تھا، مسجد میں آنا جانا اور سر پر ہر وقت ٹوپی یا امامہ شریف رکھنا۔ تو بچے کے اس حلیے کی وجہ سے لوگ اسے حافظ صاحب کہنا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ بچہ حافظ قرآن نہیں تھا۔ اس نے کئی مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لہٰذا مجھے آپ حافظ نہ کہا کریں۔ لیکن اب ظاہری بات ہے، لوگ کب سمجھتے ہیں اور کس بندے کو جا کے سمجھایا جائے۔ تو اس بچے نے یہ سوچا کہ لوگوں کو سمجھانا تو مشکل ہے، تو کیوں نہ میں ایسا کام کروں کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سچ ہو جائے، کہ میں قرآن پاک حفظ کر لوں تو لوگ جو مجھے حافظ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا سچ ثابت ہو جائے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، تو اس بچے کا دن کا معمول تھا کہ یہ دینی کتب پڑھنے میں اور دین کا علم حاصل کرنے میں روزہ گزار دیتا، اور افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز تک پہلی رمضان کو اس نے پہلا سپارہ حفظ کیا۔ یعنی مغرب کے بعد اس نے روزہ کھولا، جب وقت ہوا مغرب کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اس وقت سے لے کے عشاء تک پہلا سپارہ حفظ کیا اور پھر تراویح میں سنا دیا۔ دوسرا روزہ آیا، دوسرا سپارہ حفظ کیا، تراویح میں سنا دیا۔ یوں کرتے کرتے 30 روزے مکمل ہوئے، اور 30 دنوں کے اندر اس بچے نے سارے کا سارا قرآن پاک اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اور اگر اسے دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ 30 دنوں میں حفظ نہیں کیا گیا، بلکہ 30 گھنٹوں کے اندر حفظ کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ مغرب کی نماز کے وقت روزہ افطار کرنا، پھر مغرب کی نماز ادا کرنا، پھر بعد میں عشاء کے لیے نماز کی تیاری کرنا، وضو کرنا، اس کے اندر بھی کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ اور پاکستان ہندوستان میں مغرب اور عشاء کے درمیان زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو 1.5 گھنٹے میں سے تقریباً آدھا گھنٹہ اگر نکال دیا جائے مغرب کی نماز کی ادائیگی اور پھر دوبارہ وضو کرنا، عشاء کی تیاری کرنا، روزہ پہلے افطار کیا، آدھا گھنٹہ اس کا نکال دیا جائے تو یہ تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ روزانہ 1 گھنٹے کے اندر وہ بچہ قرآن پاک کا سپارہ حفظ کرتا، اور پھر یوں 30 رمضان تک 30 روزوں کے اندر اس نے پورے کا پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ بچہ حافظے کے لحاظ سے اور پھر دینی علم کے لحاظ سے بھی کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، کہ 13 سال کی عمر میں اس بچے نے سب سے پہلا فتویٰ دیا، کہ جس کے فتوے کو دیکھ کر اس کے استاد بھی حیران رہ گئے کہ رب ذوالجلال نے کس قدر اس کو علم عطا فرمایا ہے۔ اور بعد میں جب یہ نوجوان ہوا، مزید دین کا علم حاصل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے 1000 سے بھی زیادہ دینی کتب لکھوائیں، 1000 سے زیادہ عربی کے اندر، فارسی کے اندر، اردو کے اندر اس نے کتابیں لکھیں، اور پھر ایک ایسا نعتیہ کلام لکھا، ایک ایسی نعتیہ کتاب لکھی جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی، اور جب تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والے موجود ہیں وہ اس کلام سے، اس نعتیہ کلام کو بھی پڑھتے رہیں گے۔ اور سب سے مشہور جو کلام اس نے لکھا کہ جن کی زبان اردو نہیں ہے وہ بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں، عرب شریف کے اندر پڑھا جاتا ہے، ایران جن کی زبان فارسی ہے وہاں بھی یہ پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا یہ سلام مشہور ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں ذکر کر رہا تھا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، کہ جنہوں نے 30 دن کے اندر
یا صرف 30 گھنٹوں کے اندر سارے کا سارا قرآن پاک حفظ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سفر المظفر کے مہینے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بریلی شریف کے اندر منایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے یہ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ امام اہل سنت کی شخصیت اور ان کی دینی خدمات کے حوالے سے ان کا کچھ ذکر خیر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔